کربلا آغا میر۔ یہ کربلا حضرت گنج اور بنارسی باغ کے بیچ میں محلہ نرہی پر ہے۔ یہ کربلا سن 1815 عیسوی مطابق 1234 ہجری عہد نصر الدین حیدر بہادر میں ان کے وزیر معتمدالدولہ نواب آغا میر نے بنوائی۔ یہ کربلا عراق میں موجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر کی نقل ہے۔ عمارت کے 4 گوشوں میں 4 گلدستے ہیں جن میں چکردار زینے بنے ہوئے ہیں اور بالائی جانب 3 گول قبے، دونوں اماموں کے گنبد اور تیسرا مسجد بالی سر کی نقل ہے۔ روضے میں اندرونی جانب صرف 1 درجہ تھا جو اب تک بدستور قائم ہے۔ روکار اور پشت کی طرف 6 کھڑکیوں دار جوڑیاں ہیں۔ 3 ویسے ہی جوڑیاں بغل دروازوں میں ہیں۔ پھاٹک اور 4 دیواری گر چکی ہے۔ ایک چھوٹی مسجد بھی کربلا کے بیچوں بیچ میں تھی جو ٹوٹی پھوٹی اب بھی موجود ہے۔ کربلا آغا میر جو اب بھی فری میسن کے قبضے میں ہے۔ آزادی سے قبل انگریزوں نے پورے ہندوستان پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ سماج کے دیگر طبقات کو ایک دوسرے سے لڑوانے اور کئی ایسی تحریکوں کو انجام دیا جو سامراجی طاقتوں کو ہر حال میں اقتدار میں رکھ سکے۔ چونکہ اودھ میں حکمران قوم شیعہ سے تھے، اس لیے انگریزوں نے چن چن کر شیعہ فرقے کے مذہبی مقامات پر قبضہ کیا، برباد کیا اور ان عمارتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے ایک قسم سے اس قوم کو غم دینے کی کوئی بھی سازش کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انگریزوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت سے امام باڑوں، کربلاؤں اور عبادت گاہوں کو چھین کر اس میں اسپتال، چھاونی اور چرچ بنوا ڈالے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اودھ کی اس وقت کی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ٹکر لی تھی۔ سامراجی طاقتوں نے اس طویل فہرست میں مسجد ٹیلا، شاہ پیر محمد، مسجد آصفی، امام باڑہ آصف الدولہ، امام باڑہ سبطین آباد حضرت گنج کے علاوہ کئی عمارتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کربلا آغا میر بھی اسی لمبی فہرست کا ایک حصہ ہے۔ اس کربلا کو چھین کر بدنام زمانہ تنظیم فری میسن کے حوالے کر دیا گیا۔ فری میسن سامراجی طاقتوں کے لیے کام کرنے والی ایک ایسی تنظیم ہے جو اسی ملک کے کچھ لوگوں کو شامل کر کے ان کے ہی سماج کا استعمال کرتی ہے۔ فری میسن تحریک نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور آزادی کے متوالوں کو مختلف طریقوں سے پریشان کیا۔ املاک اور عبادت گاہوں نیز ان شاندار جائیدادوں پر اپنا قبضہ کیا جن کے مالکان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ نہیں دیا۔ ملک بھر میں فری میسن نے پر اسرار، خفیہ اور دہشت گرد سرگرمیاں شروع کر دیں۔ لکھنؤ میں کربلا آغا میر میں بھی فری میسن نے اپنا گڑھ بنایا اور اس مذہبی عمارت سے ایسی تحریک شروع کر دی جس نے پورے ملک کو نقصان پہنچایا۔ کربلا آغا میر پر فری میسن کا قبضہ ہے اور خفیہ کارروائیوں کی وجہ سے اس کو لوگ جادوگھر بھی کہتے ہیں۔ یہ عمارت 12 بیگھہ 10 بسوہ زمین پر تعمیر تھی اور تعزیہ دفن ہونے کی جگہ سیٹھا اور پتوار کی آمدنی سے 300-400 روپے ٹھیکہ پر سالانہ آمدنی تھی۔ اس کی تعمیر میں نواب نے اس وقت 1 کروڑ روپیہ صرف کیا تھا۔ 29 برس تک عہد سلطان عالم واجد علی شاہ میں مراسم عزا بدستور انجام پاتے رہے۔ فروری 1856 عیسوی میں سلطان اودھ کے ساتھ کربلا بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گئی۔ 16 اگست 1859 عیسوی کو کربلا دوسری عمارتوں کے ساتھ واگزار ہوئی اور صحت الدولہ حکیم مرزا مہندی کے زیر انتظام لی گئی۔ مرزا مہندی صاحب جنرل سکندر حشمت کے استاد تھے۔ اس کے بعد 29 اکتوبر کی رپورٹ مرتب منشی کرامت حسین، داروغہ نزول
14 اپریل 1860 عیسوی کو پھر نزول ہو گئی اور نزول ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ محکمہ اسکاٹش میسن لاج کا کب قبضہ ہوا۔ آج کی تاریخ میں بھی وہاں لاج ہے۔ کرامت حسین داروغہ نے اپنی رپورٹ نزول میں اس کربلا پر حسب ذیل تبصرہ کیا ہے۔ اس کربلا کی زمین پر سرکاری اور غیر سرکاری طاقتوں کا قبضہ ہے۔ کربلا کی زیادہ تر زمین کو حکومت اور غیر سرکاری لوگوں نے بیچ دیا ہے۔ کربلا کی دیگر املاک پر محکمہ جنگلات اور سرکاری دفتر کی بھرمار ہے۔ بلڈروں نے دھڑلے سے زمین کی خرید و فروخت کی اور اب صورتحال یہ ہے کہ کربلا معتمد دولہ آغا میر کی اصل عمارت ہی بچی ہے۔ بقیہ حصوں سے فلیٹس، سرکاری عمارتیں اور سڑکیں نکال دی گئی ہیں۔ اتر پردیش کے اس وقت کی موجودہ سرکار میں تقریباً 1 لاکھ افراد نے دستخط کر کے کربلا کی واگزاری کا مطالبہ کیا تھا، جو بے سود ثابت ہوا۔ سرکار نے اوقاف کے تحفظ کے بجائے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور اس کربلا کے لیے کسی بھی طرح کی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس سلسلے میں گزشتہ 8 برس سے کربلا واپسی کی تحریک جاری ہے، لیکن حکومت ہے کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مولانا کلب جواز صاحب، مولانا سیف عباس صاحب اور کافی تعداد میں علماء حضرات نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا۔ مولانا کلب جواز صاحب نے بتایا کہ کربلا آغا میر قوم کے حوالے کی جائے، کیونکہ جائیداد حکومت کے ہی ایک شعبے شیعہ وقف بورڈ میں درج ہے، جس کا وقف نمبر 1971 ہے۔ یہ زمین پہلے ہی غیر قانونی طور پر حکومت اور بلڈروں کے ساتھ فروخت ہو چکی ہے اور اس پر بہت سے ناجائز لوگوں کا قبضہ ہے۔ LDA کربلا کی بچی کچی زمین اور اس عمارت کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنے کی سازش میں مصروف ہے۔ کربلا آغا میر کی واپسی کے لیے شیعہ کمیونٹی کی مہم جاری ہے۔ مولانا سیف عباس صاحب نے ایک خط LDA سیکرٹری اقلیتی بہبود حکومت اتر پردیش اور چیئرمین شیعہ وقف بورڈ کو لکھا تھا اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ایسی کسی بھی سرگرمی سے جس کی وجہ سے وقف کربلا کی جائیداد منتقلی ہو اور کسی بھی طرح کا نقصان ہو، وقف ایکٹ 1959 ترمیم کے تحت انتہائی غیر قانونی ہوگی۔ خفا